دو مرحلے ہیں تاریخ نے لکھے کہ جب اس ظالم نے جس نے جلتا ہوا دروازہ گرایا ہے، جب امیر شام کو خط لکھا ہے، امیر شام کو، تو کیا کہتا ہے کہ میں پشت در تھا، سیدہ دروازے پر تھی، آگ لگائی، دروازے کو آگ لگانے کے بعد جب لپٹیں بلند ہو رہی تھی تو میں نے دھکا دیا، جلتا ہوا دروازہ گرا۔ اب اس کو محسوس کیجیے گا، اور فاطمہ کی فریادیں بلند تھیں، اور جس منظر پر فاطمہ کی فریادیں بلند تھی، کون سی چیز تھی جو میں ساری حدوں کو توڑتا ہوا آگے بڑھ گیا؟ تو مجھے یاد آیا کہ علی نے کس طرح سے ہمارے بڑے بڑے پہلوانوں کو پچھاڑا تھا، کس طرح سے عرب کے بڑے بڑے سورماؤں کو دھول چٹائی تھی علی نے۔ تو علی کا بغض تھا، یہ ایک مرحلہ۔ جب سیدہ کا لال میدان کربلا میں تھا، تنہا اور اکیلے حسین، لاشوں پہ لاشیں اٹھانے کے بعد، خود زخموں پہ زخم کھانے کے بعد، یہ معمولی زخم نہیں ہے جو حسین کے دل پہ لگے ہیں، سینے کے زخم تو ہم دیکھتے ہیں، دل پہ لگے نہ جانے کتنے زخم ہیں جس کا ہمیں اندازہ نہیں ہے۔ اس کے بعد حسین نے عقل و شعور کی حکمرانی کو دیکھیں کربلا میں، کہ آخری مرحلے میں بھی ہدایت چاہتے ہیں۔ یہ عقل کا انداز ہے، جہاں دین مصیبت کا شکار نہیں ہوتا وہاں انسان بہانے تلاش نہیں کرتا ہے، رکاوٹوں کو، موانع کو توڑ کے راہ ہدایت کی طرف بلاتا ہے۔ حسین نے ایک آواز بلند کی ہے، یہ بتاؤ کہ میں نے کیا حلال خدا کو حرام کر دیا یا حرام خدا کو حلال کر دیا؟ کیوں میرے قتل کے در پہ ہو؟ تو سب کا بے وقت جواب تھا، بغضاً لابی، تمہارے باپ کی دشمنی میں۔ اور اس کو بی بی بیان کر چکی تھی کہ دشمنی کس منزل پر انسان ناکام ہو جاتا ہے، شقی ہو جاتا ہے، بدبخت ہو جاتا ہے۔ ان الشقی کل الشقی حق الشقی من ابغض علی فی حیاتہ و بعد موتہ۔ بس عزیزو، ایام عزائے فاطمیہ، آپ کی آوازیں بلند، سخت ترین منزل عزیزو، یہ بہت بڑا غم ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کے سلسلے سے ہے کہ آپ کا ایک چاہنے والا ہمیشہ آپ کی خدمت میں اکثر بار یاب ہوا کرتا، شرف یاب ہوا کرتا، امام کے پاس بیٹھتا۔ کچھ عرصے امام نے دیکھا کہ یہ نظر نہیں آتا، پوچھا میرا وہ فلاں چاہنے والا کہاں ہے؟ کمال ابھی بلا کے لاتا ہوں، مفہوم روایت آپ کو عرض کر رہا ہوں، بلا کے لاتا ہوں۔ آیا، سلام کیا، میں نے پوچھا بھائی کہاں رہ گئے تھے؟ دیکھیے اتنا امام اپنی امت کو چاہتا ہے، اپنے چاہنے والوں سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ اگر کچھ دن امام نہ دیکھیں اپنے چاہنے والے کو تو پوچھتے ہیں بھائی کہاں رہ گئے تھے؟ کچھ دن نہ دیکھیں پوچھتے ہیں کہاں رہ گئے تھے، کہاں تھے؟ مولا کے سامنے حاضر ہوا، انکساری تواضع، مولا نہ آ سکا، بہت معذرت، خود میرا دل تڑپتا تھا لیکن مولا کیا کروں، پروردگار نے مجھے ایک بیٹی کی نعمت سے نوازا، مجھے ایک بیٹی عطا کی پروردگار نے، اسی کی امور میں مشغول تھا، اس کی ماں کی تیمارداری کر رہا تھا۔ بیٹی جیسے ہی مولا نے سنا، لبوں پہ مسکراہٹ آئی، فوراً پوچھا اے بھائی اتنا بتا بیٹی کا نام تو نے کیا رکھا؟ کہ مولا فاطمہ سے اچھا کیا نام ہوگا؟ میں نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ رکھا۔ ایک مرتبہ روایت کہتی ہے مولا کے گریے کی آوازیں بلند ہو گئی، اپنے چاہنے والے کو قریب کیا، کہا کہ اب تو نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ رکھ دیا، بہت اچھا کیا، لیکن خبردار
اگر کبھی کوئی ایسا مرحلہ آئے کہ جہاں تیری بیٹی تیری ناراضگی کا سبب بنے، خبردار اس کے اوپر ہاتھ نہ اٹھانا، تماچا نہ مارنا۔ سخت ترین منزل ہے، بہت سخت ہے۔ اب مجھے نہیں پتا یہ مولا کس پس منظر میں کہہ رہے ہیں، صرف نام فاطمہ ہو ہاتھ نہ اٹھانا۔ ہائے، شیخ مفید نے اختصاص میں روایت لکھی، خدا کرے یہ روایت صحیح نہ ہو، کہ جہاں پہ ملتا ہے کہ امام حسن مجتبیٰ دربار سے جب نکلے ہیں، بی بی نے جب احتجاج کیا ہے تو ملتا یہ ہے، روایت یہ کہتی ہے، یہ روایت میں عرض کر رہا ہوں، یہ کہتی ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ حاکم وقت نے بی بی کے احتجاج کے سامنے، ماں تو مبہوت تھا، کچھ نہیں کہہ سکتا تھا، ساکت ہو کر ایک رقعہ لکھا، کہا لیجئے یہ فدق، یہ لیجئے۔ بی بی لے کے چلی، راستے میں ایک ظالم سے ملاقات ہوئی، کہا فاطمہ یہ کیا ہے؟ فاطمہ یہ کیا ہے؟ اتنا ہوتا تو ٹھیک تھا۔ فاطمہ نے جب نہیں دیا اور کہا کہ یہ جواز ہے فدق کی صورت میں جو حاکم نے مجھے لکھ کے دیا ہے، تو اب عزیزو عجیب روایت ہے، میں کیسے عرض کروں؟ روایت یہ کہتی ہے کہ ظالم نے فاطمہ کے ہاتھ سے رقعے کو چھینا، جب پسو پیش کیا تو فاطمہ کے رخسار پر، یہ روایت کے جملے ہیں، عین روایت، اس طرح سے تماچا مارا کہ بی بی کا گوشوارہ گر گیا۔ اب منزل صرف یہ نہیں ہے، گوشوارہ گر گیا، اور جب گوشوارہ گرا تو وہاں امام حسن مجتبیٰ نے گرا، گوشوارہ بھی دیکھا، ماں کے رخسار پر تماچے کے نشان کو بھی دیکھا۔ عزیزوں عجیب مرحلہ ہے، ایام عزائے فاطمیہ، ایک پوتی میں، ایک دادی میں کتنی شباہت ہے۔ تماچا زہرا کے بھی پڑا، تماچا سکینہ کے بھی پڑا، تماچا پڑ کے گوشوارہ سکینہ کے بھی گرا، زہرا کے بھی گرا۔ لیکن عزیزوں ارے جب زہرا اٹھی اور چلی تو حسن ساتھ تھے، زہرا کے ہاتھ بندھے ہوئے نہیں تھے۔ جب بات شباہت کی آ گئی، ایک شباہت عرض کرتا چلوں، اس گھرانے کی شباہتوں کو دیکھیں، دادی اور پوتی میں کتنی شباہتیں ہیں۔ دادی بھی اپنے بابا کو یاد کرتے کرتے اس دنیا سے رخصت ہو گئی، پوتی بھی اپنے بابا کو یاد کرتے کرتے، دادی کا سن 18 سال، پوتی کا سن 3 سے 4 سال کا، دونوں اپنے بابا سے بہت محبت کرتی تھی، اور دونوں کو قرآن سے بہت پیار تھا۔ علی جب میں اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں، سپرد لحد ہو جاؤں، تو مجھے چھوڑنا نہیں، میری لحد پہ آتے رہنا، قرآن پڑھتے رہنا۔ یہاں قرآن پڑھنے کے لیے علی تھے، وہاں پوتی، ارے قرآن کون سناتا؟ نوکے نیزہ پہ بابا کا سر تلاوت قرآن۔ جزاکم ربکم خیر الجزاء۔ خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم حسین۔ ایک شباہت اور عرض کرتا چلو عزیزوں، بات مدینے کے کوچے سے شام کے بازار تک پہنچ گئی۔ شام کے بازار تک کتنی شباہتیں ہیں۔ بی بی کا دروازہ جلا، سکینہ کے خیام میں آگ لگی، بیوی نے آپ کی لپٹوں کو محسوس کیا، سکینہ کے دامن میں آگ لگی۔ بیوی بھی اپنے بابا سے بہت محبت کرتی تھی، سکینہ بھی اپنے بابا سے بہت محبت کرتی تھی، لیکن ایک فرق تھا، بڑا عجیب فرق ہے وہ۔
ایک حساس گوشہ ہے عزیزوں. جنگ احد کے بعد روایت کہتی ہے کہ جب پیغمبر کے دندان مبارک شہید ہوئے ہیں اور پیغمبر زخمی ہوئے ہیں اور اپنے بابا کی زخمی صورت کو فاطمہ نے دیکھا ہے, تڑپ گئی فاطمہ. رسول نے بیتابی کو دیکھا, اے فاطمہ تمہارا بابا صحیح و سالم ہے. نہیں بابا, اس سے برداشت نہیں ہوتا. فاطمہ نے اپنے ہاتھوں سے روایت کہتی ہے بابا کے چہرے سے خون کو صاف کیا. عزیزوں, بچوں کے نفسیات ہوتے ہیں. باپ اگر کہیں سے آئے اور اس کے چہرے پر خون لگا ہو, زخمی ہو, تو بیٹے تڑپیں گے, لیکن جیسے تڑپ کے بیٹی باپ سے لپٹ جاتی ہے. بابا یہ کیا ہو گیا, کسی کی سمجھ میں نہیں آتا, چونکہ بیٹی کا خاص انداز ہوتا ہے. باپ کے آنے کا وقت ہو, دروازے پہ جا کے انتظار کیا کرتی ہے. اور پھر اگر کوئی زخم بیٹی اپنے باپ کا صاف کر لے تو پردہ ذہن پر بار بار وہ زخم نمایاں ہوتا ہے. یہی کیفیت ہے نا. تو فاطمہ یہ شواہد دے کے فاطمہ اتنا تو تھا کہ اگر بابا کے چہرے کو خوالود دیکھا تو آپ نے صاف کر دیا. اے بی بی, آپ کی پوتی نے ارے بازار شام میں دیکھا حسین کا سر نو کے نیزہ پہ بلند تھا, کسی نے ایک پتھر مارا, ارے حسین کے پیشانی سے خون تازہ. ادھر سکینہ بیٹی یہی تو چاہے گی نا کہ باپ کے چہرے سے خون کو صاف کر لے, لیکن کوئی آگے دیکھے ارے سکینہ اتنی مجبور ہے, سب کے ہاتھ بنے ہیں, سکینہ کا گلا. جزاکم ربکم خیر الجزاء. اور یہ ایسا نشان تھا عزیزوں کہ بی بی چھپانے کے باوجود نہ چھپا سکی. میں اپنی خدمت میں عرض کر رہا ہوں, بی بی کے سلسلے تو مقتل نے لکھا ما زالت بعد ابیہا معصبۃ الراس ناہلۃ الجسم باقیۃ العین ملحدۃ الرکن. بیوی کو اپنے بابا کی وفات کے بعد کسی نے نہیں دیکھا مگر یہ معصبۃ الراس کہ بیوی اپنے بابا کی وفات کے بعد ہمیشہ آخر وقت تک ایک رومال باندھے رہتی تھی. معصبۃ الراس کا ترجمہ شہید مطہری نے کیا ہے. ایک رومال تھا جو بیوی باندھی رہتی تھی. ہم نے دیکھا ہے اپنے گھروں میں کبھی اگر خدا نخواستہ کام کرتے ہوئے کچھ کرتے ہوئے ماں کے اگر خدا نخواستہ چہرے پر کوئی خراش آ جاتی ہے تو بچیاں بہت حساس ہوتی ہیں, پوچھتی ہیں اماں اماں زخم بھرا نہیں, اماں یہ نشان جاتا کیوں نہیں. تو بار بار کے سوالوں سے بچنے کے لیے ہماری بافرست مائیں کبھی کبھی رومال باندھ لیتی ہیں. معصبۃ الراس, مجھے نہیں معلوم یہ رومال فاطمہ نے اپنے سر پر کس طرح سے باندھا تھا. شاید اس طرح سے باندھا ہو کہ زینب کی نظر نہ پڑے, زینب کی نظر نہ پڑے. ام کلثوم کی بیٹیوں سے چھپانا چاہا ہوگا, یقیناً ہوتا ہی یہی ہے. اور ایک منزل ہے بس عزیزوں, میں آپ کی زحمتوں کو ختم کر رہا ہوں. آپ کی نوازوں پر پروردگار رحمتوں کو نازل کرے, برکتوں کو نازل کرے. خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین, سوائے غم اہل بیت. اور اس غم کے صدقے میں پروردگار ہمیں ہمارے دین کی مصیبت سے نجات دے. کتنا اہتمام کرتی ہیں مائیں اپنی بچیوں کے لیے. نفسیاتی طور پر کوئی ماں نہیں چاہتی کہ اس کی بچی کے جذبات مجروح ہوں, لیکن اتنا ہے کہ ہر ماں یہ چاہتی ہے کہ آخر وقت میں
اس کی اولاد اس کے پاس رہے. ہر ماں یہ چاہتی ہے. آپ کے یہاں سے لوگ جاتے ہیں باہر کام کرنے کے لیے, اس قریے سے بھی باہر ہوں گے لوگ. آپ دیکھیں کتنی بار ایسا ہوتا ہے کہ جنازے کو دفن ہو جانا چاہیے, لیکن ایک کال آتی ہے کہ ہم راستے میں ہیں, جنازے کو روک کے رکھا جائے. جہاں یہ مرحلہ ہوتا ہے, وہیں جب گھر کے بڑے بزرگ اس بات کو محسوس کر لیتے ہیں کہ اب کچھ بچا نہیں ہے, کچھ دن کی زندگی ہے, تو خود بخود بچوں کو خبر کر دیتے ہیں. اور اگر کوئی بڑا بزرگ خبر نہیں کرتا اور ماں دیکھتی ہے کہ جو بچے اس کے سامنے ہونا چاہیے نہیں ہیں, تو ماں کہتی ہے خود, جب اس کی آواز ساتھ نہیں دیتی, مرتعش ہو کے ٹوٹ جاتے ہیں تارائے انفاس, اس کے بعد بھی ماں کہتی ہے لاؤ میرے بیٹے سے بات خود میں کرتی ہوں, خود بلاؤں گی. ماں کو پتا ہوتا ہے بیٹی اپنے گھر میں کتنی مصروف ہے, کتنی مشغول ہے, لیکن ماں چاہتی ہے اس کی بیٹی آخر وقت میں اس کے پاس رہے. یہی تو ہوتا ہے نا. لیکن آپ دیکھیں کہ جلتا ہوا دروازہ بیوی کے پہلو میں گرا ہے, پہلو شکستہ ہے. اب بیوی کو پتا ہے کہ زیادہ دن زندہ نہیں رہے گی بیوی, اور اس کے بعد روایت کہتی ہے اسما کو بلایا, اسما جب تک تسبیح و تحلیل کی آوازیں آتی رہیں سمجھنا فاطمہ زندہ ہے. یہ اسما کو کیوں بلایا؟ یہ زینب کو کیوں نہیں بلایا؟ یہ ام کلثوم کو کیوں نہیں بلایا؟ شیخ عباس امی نے ایک حساس نقطے کی طرف اشارہ کیا. کا یہ خاص اہتمام تھا فاطمہ کا, یہ خاص اہتمام تھا. ہر ماں یہ چاہتی ہے کہ آخر وقت میں اس کے وارث خاص طور پر اس کی بیٹیاں موجود رہیں, لیکن یہ خاص اہتمام تھا کہ فاطمہ نے خدا سے ملاقات کے لیے ایسے وقت کا انتظار کیا کہ نہ گھر میں شوہر ہو, نہ بچے ہوں. اب روایت کہتی ہے حسن و حسین کو بھیج دیا مسجد میں, زینبین جناب زینب ام کلثوم کو بنی ہاشم کی خواتین کے یہاں. کیوں عزیزو؟ ایک ہی چیز سمجھ میں آتی ہے کہ جو تکلیف اگر کسی کو ہڈی کی ہوتی ہے تو بڑی سخت ہوتی ہے, اور خاص طور پر پسلیوں کا درد بڑا سخت ہوتا ہے, بڑا جانگا ہوتا ہے, سانس اٹکتی ہے, بار بار ایک کرب کا احساس ہوتا ہے, ہر ایک سانس موت و حیات کے درمیان ایک کشمکش ہے. نہ جانے کتنی بار انسان ایڑیاں رگڑتا ہے. بی بی محسوس کر رہی تھی میری زینب ابھی بہت چھوٹی ہے, ارے کس طریقے سے دیکھے گی, ارے پہلو پر چلتا ہوا دروازہ گرا ہے, بازو ورم ہے, ورم شدہ بازو ہے, رخسار پر تماچے کے نشان ہے, ارے ایڑیاں رگڑوں گی, زینب دیکھ نہ سکے گی. میں کہوں گا اے بی بی اتنا اہتمام کیا آج آپ نے کہ آخر وقت میں حالت احتضار, اور زینب آپ کو تڑپتے ہوئے چاکنی کی عالم میں نہ دیکھ سکے اے بی بی, لیکن آپ نے ایک درد کو تو چھپا لیا. ارے لیکن زینب نے سن 11 ہجری میں آپ کا دم توڑنا تو نہیں دیکھا, لیکن سن 61 ہجری میں جو زینب نے دیکھا اللہ کسی کو نہ دکھائے. ارے کوئی نہیں تھا, چاروں طرف سے گھیر کے ظالم حملہ کر رہے تھے. زینب درے خیمہ سے نکلی, ارے دور سے دیکھتی ہے تلواریں بلند ہوتی ہیں, نیزے بلند ہوتے ہیں, ارے دلہے زینبیہ پہ اے بی بی جاگنے کے عالم میں گوارا نہ ہوا. ارے جان دیتے ہوئے آپ کی بیٹی دیکھے, لیکن آئیے ارے کربلا کے میدان کیا دیکھ رہی ہے زینب. جزاکم ربکم خیر الجزا. 2 جملے میں نے زحمت کو ختم کر دیا. کوئی نہ رہے, اسما تسبیح و تحلیل کی آواز آتی رہے, سمجھنا فاطمہ زندہ ہے. اب اسما کہتی ہے کہ میرا دل اپنے سینے میں نہیں تھا, اس لیے کہ میری ساری توجہ مرکوز تھی کہ فاطمہ کی آواز آ رہی ہے کہ نہ. کبھی سبوح قدوس تسبیح و تحلیل کی آواز, اور اسما کان لگائے ہوئے. ایک مرتبہ آواز آنا بند ہوئی, آواز آنا بند ہوئی. اسما دوڑتی ہوئی قریب آئیں. آواز دی ہوگی, روایت میں نہیں ہے, آواز دی ہوگی.
کوئی جواب نہیں آیا. فاطمہ زہرا بنت نبی کوئی جواب نہیں آیا. مقتل نے ایک جملہ لکھا, اتنا اسما نے کلام کیا کہ جب کوئی گفتگو کارگر نہ ہوئی اور کوئی جواب نہ آیا تو مقتل کہتا ہے فنکبت علیہا, اسما نے اپنے آپ کو فاطمہ پہ گرا دیا. کیوں گرا دیا؟ کیوں گرا دیا؟ اس لیے کہ بی بی یہ وصیت کر کے گئی تھی اسما, جب میرے بچے آئیں تو دسترخوان لگا دینا. اب جب آواز نہیں آئی اسما سمجھ گئی فاطمہ رخصت ہو گئی. اب اسما سوچ رہی ہے اگلی ذمہ داری یہ ہے کہ حسن و حسین کو ماں کی شہادت کی خبر دینا ہے. بچے آتے ہوں گے, اب میں کیا کروں؟ اپنے آپ کو گرا دیا. اتنے میں اب روایت کے جملے ہیں فَإِذَنْ الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ بِالْبَابِ. اس منزل پر اسما نے دیکھا, اٹھ کے دیکھا کہ حسن و حسین دروازے پہ کھڑے ہیں. ایک نفسیاتی جملہ عزیزوں, گریے کی آواز بلند ہو تو روکنا نہیں. ہم نے دیکھا ہے جب کبھی بچے چھوٹے ہوتے ہیں, اسکول جاتے ہیں, جب اسکول سے واپس آتے ہیں مدرسے سے تو سب سے پہلے دروازہ ماں کھولتی ہے. آج بھی سب سے پہلے دروازہ ماں کھولتی ہے, اور جب دروازہ ماں کھولتی ہے تو بچے فوراً ہی جا کے ماں کی آغوش سے لپٹ جاتے ہیں. ممتا کے سمندر میں اپنے آپ کو غرق کر دیتے ہیں. ماں بھی بچوں کو اپنے کلیجے سے لگا کر ایک فخر کا احساس محسوس کرتی ہے. اور کبھی اگر ایسا ہو کہ ماں دروازے پر نہ پہنچ سکے تو ہم نے اسی دنیا میں آج اس دنیا میں 1400 سال کے بعد اتنا شرف باقی ہے, اتنا احساس ہے کہ بچے اگر دیکھتے ہیں کہ دروازے پر ماں نہیں ہے تو نہ جانے کتنے ایسے بچے ہیں جن کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں, دوڑتے ہوئے آنگن میں دیکھتے ہیں اماں. تو عزیزوں سوچو سن 11 ہجری میں حسین حسن, ارے جب بھی آتے ہوں گے اماں دروازہ کھولتی ہوگی. ارے جب سے دروازہ جلا تو دل یہ کہتا ہے دروازہ فاطمہ نے ہی کھولا ہوگا, چاہے کمر خمیدہ پہلو پکڑ کے آتی ہو. ہاں پہلی بار حسن و حسین ارے گھر کے اندر داخل ہوئے, جب دیکھا ہوگا اماں نہیں ہے تو فوراً آ گئے. اسما نے دیکھا فَإِذَنْ الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ بِالْبَابِ, ایک مرتبہ دیکھا حسن و حسین دروازے پہ کھڑے ہیں. اب اسما کچھ کہہ نہ سکی, ادھر حسن آگے بڑھے, آواز دی یا اماں کلمینی انا ابنک الحسن, اماں مجھ سے بات کرو قبل ان تفارق روحی من بدنی, اماں اس سے پہلے کہ میری روح نکل جائے مجھ سے بولو, اماں کلام کرو. حسن نے گفتگو کی اور حسین آگے بڑھے یا اماں کلمینی انا ابنک الحسین. اماں حسین آیا ہے, اماں بولتی کیوں نہیں؟ اماں کلمینی قبل ان یتصدع قلبی, اس سے پہلے کہ میرے جگر کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں اماں بات کرو. اب یہاں پر کچھ نہ تھا, اب آنسو تھے جو ہم کلام ہوئے, آنسوؤں نے آنسوؤں کی زبان میں بات کی. اے بھیا اماں اس دنیا میں نہ رہی. ایک مرتبہ حسن نے حسین کے ہاتھ کو پکڑا, ارے کہاں چلو بابا کو خبر کرے. عزیزوں میں نے جملہ آپ کے حوالے دیا, اب مجلس ختم ہو گئی. ایک مرتبہ دونوں شہزادے مسجد کے دروازے پہ پہنچے, یا بتا ماتا تم منا بابا, ارے اماں اس دنیا سے رخصت ہو گئی. عزیزوں ایک جملہ, میں نے مجلس کو ختم کر دیا. ایک جملہ, علی کی شجاعتوں کو دیکھیں. یہ علی وہ ہے جس نے در خیبر کو اکھاڑا ہے 2 انگلیوں. یہ علی وہ ہے جس نے مرحب کو پچھاڑا ہے. یہ علی وہ ہے جو ہر میدان میں لڑا. یہ وہ
وہ علی ہے جس کے دل پر کبھی اس طرح طاری نہ ہوا. لیکن عجیب منزل ہے, جیسے ہی علی کے کانوں میں یہ معصوم بچوں کی آواز آئی, یا بتا ماتا تمنا, ارے بابا اماں اس دنیا سے رخصت ہو گئی. ایک مقتل نے جملہ لکھا, فوقع علی علی وجہ الارض, علی منہ کے بل زمین پہ گر پڑے. علی منہ کے بل زمین پہ گر پڑے. میں نے مجلس کو ختم کر دیا. اس کا مطلب اتنا سمجھ میں آیا کہ ہر ایک منزل پر علی کی ایک امید تھی, فاطمہ. فاطمہ جب فاطمہ ہے تو علی کو اب کوئی اضطراب نہیں, لیکن اب علی کی امید ٹوٹ گئی. اب علی قابو نہ رکھ سکے, ارے منہ کے بل زمین پہ گئے. اتنا پتا چلا جب امید ٹوٹ جاتی ہے انسان منہ کے بل گر پڑتا ہے. ہاں, ایک میدان میں علی منہ کے بل زمین پہ گرے, امید ٹوٹ گئی تھی. ایک میدان کربلا میں علی کا بیٹا ارے منہ کے بل گرا. کب گرا؟ جب مشق سکینہ چھل گئی, امید ٹوٹی. لیکن دونوں گرنے میں اتنا فرق تھا, علی گرے تو علی جیسا بہادر تھا, باب خیبر کو اکھاڑنے والے ہاتھ تھے, دونوں ہاتھوں پہ زور دے کے علی کھڑے ہوئے. حسن حسین نے سہارا دیا, لیکن مولا جب آپ کا بیٹا ارے میدان کربلا میں زمین کربلا پہ گرا تو بازو نہ تھے, منہ کے بل آپ بھی گرے, منہ کے بل عباس بھی گرا, لیکن بہت فرق تھا علی اور عباس. ہماری سزا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. مالک کے واسطہ محمد والے محمد کا جہاں جہاں بھی شیعان حیدر کرار ان کی جان مال عزت اور آبرو کی حفاظت فرما. پروردگار واسطہ محمد والے محمد کا ہمیں شعور حسینیت, شعور فاطمی, شعور بندگی اور شعور حیات عنایت فرما. میرے مالک تجھے واسطہ محمد والے محمد کا مراجع کرام علماء اعظام کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم رکھ. پروردگار واسطہ محمد والے محمد کا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما, ہمیں ان کے آوان و انصار میں شمار فرما. آپ خدا سے گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر اس قریے کے تمام مرحوم اور مرحومین کی ارواح کو ایصال فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ, السلام علیکہ وعلا جدکہ وابیک, السلام علیکہ وعلا امکہ واخیک, السلام علیکم جميع شہداء کربلا واسیران کربلا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکہ یا مولا یا غریب الغرباء, السلام علیکہ یا معین الضعفاء والفقراء, السلام علیکہ یا شمس شموس, السلام علیکہ یا انیس النفوس, السلام علیکہ ایھا المدفون بارض طوس, السلام علیکہ یا مغیث الشیعتی وزواری فی یوم الجزا, السلام علیکہ یا سلطان العربی والعجم, السلام علیکہ یا ابا الحسن علی بن موسیٰ رضا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, السلام علیکہ یا مولا یا صاحب العصر والزمان, الامان الامان الامان, السلام علیکہ یا شریک القرآن, السلام علیکہ یا مظہر الایمان, السلام علیکہ یا امام زماننا ھذا, قد جل اللہ تعالی فرج
مخرجك فاسأل الله تعالى مخرجك ظهورك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.